الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بیرگاچھی والوں، بڑے خوش نصیب ہو آپ. اپنی قسمت پر جس قدر رشک کرو کم ہے کہ آج آپ کی اس نورانی عرفانی اور پیاری سی بستی میں وہ آئے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا ان کے در پہ جایا کرتی ہے. آل نبی آئے ہیں، اولاد علی آئے ہیں، فاطمی چمرستان کے پھول لے کے خوشبو آئے ہیں. حضرات، یہ سہانا منظر، نورانی جلسہ، ٹھاٹھے مارتا ہوا آج کا نرالا مجمع، میں سمجھتا ہوں کہ مالدہ اور مرشید آباد کا سنگم اگر دیکھنا ہو تو بیرگاچھی چلے آؤ. مالدہ اور مرشید آباد کا سنگم یہاں نظر آئے گا اور ہر آنے والا اپنے لبوں پر سجا کے درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں پیش کرنے کے لیے اپنے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے. اپنے گھر پہ، اپنی بستی میں، اپنی مسجد میں، اپنے بازار میں، اپنے مدرسے میں رہ کر کے درود پڑھتے ہیں، لیکن آج درود پڑھیں گے رسول پر تو رسول کی آل کے سامنے درود پڑھیں گے. ابھی مولانا ابو داؤد صاحب یہاں کی مسجد کے امام کہہ رہے تھے کہ صرف سامنے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ سامنے والے بولتے ہیں، پیچھے والے نہیں بولتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے بھارت، اور بھارت میں میرے خواجہ نے آج سے 1000 برس پہلے جب نعرے تکبیر بلند کیا تھا اجمیر میں، اور اجمیر ہے راجستھان میں، تو خواجہ کی آواز پر جہاں راجستھان کے لوگوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا تھا، تو الحمدللہ وہیں پہ خواجہ کی آواز پر کرناٹک سے بھی آواز بلند ہو رہی تھی، مہاراشٹر سے بھی آواز بلند ہو رہی تھی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ سے بھی آواز بلند ہو رہی تھی. تو جب خواجہ پکارے نعرے تکبیر، پورے ہندوستان سے آواز بلند ہو اللہ اکبر، تو آج خواجہ تو یہاں نہیں ہے لیکن خواجہ کا چہیتا بیٹھا ہوا ہے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ صرف سامنے والے ہی خواجہ کے چہیتے کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں. میرا وجدان کہتا ہے کہ جیسا سامنے والا کہتا ہے ویسے ہی پیچھے والا بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ.
یا حبیب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نورانی منظر، نورانی سما برسوں تک یاد رکھنے والا منظر ہے۔ یہاں کی بہو بیٹیاں اپنی ماں کو کال کر کے کہتی تھی کہ جس دن میرے خواجہ مسعود آئیں گے ماں ہمیں تم بلا لینا۔ ارے بولیے نا، اس گاؤں کے اس علاقے کے لڑکے جو چنئی، بنگلور، کرناٹک، حیدرآباد، مہاراشٹر میں نوکری کرتے تھے، جب انہیں خبر ملی کہ سرکار خواجہ ہماری بستی میں آنے والے ہیں تو انہوں نے اپنے بابا کو فون کر کے کہا ہوگا کہ بابا تاریخ طے ہوتے ہی ہمیں بھی تم بلا لینا۔ اگر ریلوے کاؤنٹر پہ گئے ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ اگر دستیاب نہیں بھی ہوا ہوگا تو اس لاک ڈاؤن کے موقع سے آنے جانے والوں کے لیے ٹکٹ وغیرہ تو کاؤنٹر پہ ملتا ہی نہیں ہے، اگر ریزرویشن نہ ہو تو کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ مگر یہاں کا نوجوان فائن دے کر کے D1 D2 D3 D4 میں چلا آیا ہوگا۔ بولو نا بھائی، پیار سے بولو، اس لیے کہ جہاں رسول کا شہزادہ آ جاتا ہے D1 میں جگہ مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ عقیدت تو کہتی ہے کہ اگر زمین پہ بھی بیٹھ کے آنا پڑے ٹرین سے تو اس پر بھی ہم بیٹھ کر کے آ جائیں، اس لیے کہ نبی کا شہزادہ روز نہیں آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ نورانی منظر بتا رہا ہے کہ فرشتے بھی جھوم رہے ہیں۔ جھوم کر کے بولو، نمازی بھی جھوم رہے ہیں، حاجی بھی جھوم رہے ہیں، غازی بھی جھوم رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بھی جھوم رہے ہیں، قرآن کے قاری بھی جھوم رہے ہیں، مذہب اسلام کا قانون اپنے سینے میں رکھنے والے علماء بھی جھوم رہے ہیں۔ کیوں نہ جھومے؟ اس لیے کہ علم دین چاہے وہ فقہ کی روشنی میں ہو، چاہے وہ منطق کی روشنی میں ہو، چاہے وہ فلسفہ کی روشنی میں ہو، چاہے وہ نحو کی روشنی میں ہو، چاہے وہ صرف کی روشنی میں ہو، چاہے وہ ادب کی روشنی میں ہو، جو کچھ بھی ہم مسلمانوں کے سینوں میں علم دین ہے وہ کسی کے باپ کے گھر کا نہیں ہے، میرے خواجہ کے نانا کے گھر کا ہے۔ عظمت نبی، عظمت آل نبی، حیدر خواجہ مسعود میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا سا اندازہ لگاؤ کہ آج 2022 سن عیسوی میں میرے خواجہ مسعود ملت جب آپ کے اس بیرگاچھی مالدہ کی دھرتی پر تشریف لائے تو ان کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے گاؤں کا بوڑھا بھی کھڑا ہے، جوان بھی کھڑا ہے، بچہ بھی کھڑا ہے، مسجد کا امام بھی کھڑا ہے، مسجد کا نمازی بھی کھڑا ہے، آنے والا سب انتظار کر رہا ہے آل نبی کب آنے والے ہیں، اولاد علی کب آنے والے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو، جس خواجہ کی دھرتی سے لے کر کے سلسلہ کلیمیہ اس دھرتی پر آنے والا میرا خواجہ سلسلے کو لے کر کے آیا اور آنے کے بعد کلیمی فیضان سے آپ کو جب روشناس کرایا تو آپ نے اس قدر والہانہ انداز میں استقبال کیا تو سلسلہ کلیمیہ کو جس در سے فیض ملا ہے وہ اجمیر کی نگری ہے، قریب نماز کا آستانہ ہے، کہ جب کل 1000 برس پہلے اجمیر مقدس میں میرے غریب نواز تشریف لائے ہوں گے تو ان کا استقبال کتنا کیا گیا ہوگا، ان کا استقبال کتنے اچھے انداز میں ہوا ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا برکاتی ہندوستان میں اتنے مسلمان تھے کہاں کہ ان کا استقبال کرے، اتنے کلمہ پڑھنے والے تھے کہاں کہ ان کا استقبال کرے، اتنے جانے والے تھے کہاں کہ ان کا استقبال کرے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب اللہ والا کسی بھی زمین پہ قدم رکھتا ہے تو صرف انسان ہی اس کا استقبال نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے زمین بھی ان کا استقبال کرتی ہے، آسمان بھی ان کا استقبال کرتا ہے، چاند بھی ان کا استقبال کرتا ہے، سورج بھی ان کا استقبال کرتا ہے، ستارے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میرے خواجہ جس وقت اجمیر کی نگری میں تشریف لائے تھے تو جہاں خواجہ کا بائیکاٹ کرنے والے کچھ لوگ کھڑے ہو کر خواجہ چاہو، خواجہ ہند چھوڑو، خواجہ ہندوستان سے بھاگو کا نعرہ لگا رہے تھے، وہیں پر انا ساگر کا پانی اچھل اچھل کر میرے خواجہ کا استقبال کر رہا
مسعود پیا تشریف لائے ہیں. خواجہ مسعود پیا سے پہلے سرکار مسرور ملت آئے ہیں. ارے جھوم کے بولو نا. آپ لوگوں میں بہت ساری نورانی آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے میرے سرکار خواجہ مسعود ملت کے والد بزرگوار کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور سرکار مسرور ملت سے پہلے میرے سرکار دولہا میاں تشریف لائے ہیں. جھوم کے بولو نا سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. آنے والا پوتا نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے. اسی زمین پر ابا مسرور بھی آئے ہیں اور اسی زمین پر دادا دولہا بھی آئے ہیں. حضرات وہ منظر مجھ کو یاد آ گیا کہ میدان کربلا سے لٹا پھوٹا قافلہ جب دمشق کی سرزمین پر پہنچا تو دنیا دیکھ رہی تھی. 18 سال کا ایک نوجوان کھڑا تھا جس کو لوگ زین العابدین کہا کرتے تھے. یہ زین العابدین کون ہے؟ زین العابدین وہ پیارے ہیں جن کے بابا حسین اعظم ہیں. اور حسین اعظم کون ہے؟ حسین اعظم وہ پیارے ہیں جن کے بابا علی مرتضیٰ ہے. تو کل سرکار زین العابدین پوتے کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے کہ بابا حسین کا جواب تھے. اور بابا حسین کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے کہ دادا علی لا جواب تھے. آج اس بیل باجی میں برکاتی کو کہہ لینے دو کہ پوتا مسعود ملت کا کوئی جواب نہیں اس لیے کہ بابا مسرور ملت لا جواب. بابا مسرور ملت کا کوئی جواب نہیں اس لیے کہ دادا دولہا میاں لا جواب. কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি উর্দুতে আপনার সামনে বক্তব্য রাখছি. আমি জানি কি আপনি বুঝতে পারবেন না. আরে বলো না ভাই, বুঝতে পারবেন না কিন্তু একটা কথা বলবো আপনার সামনে. আরে বলো বলবো. যদি একটা বাল্ব নিবেন আপনি, একটা বাল্ব ইলেকট্রিক বাল্ব আর তার দিবেন একটা তার, তো বাল্বটা জ্বলবে? আরে বলো না, জ্বলবে? জ্বলবে কেন? আরে বলো বলো. সিঙ্গেল আছে, জ্বলবে না. যদি একটা তার আর নিয়ে আপনি জোড়ে দেবেন তো বাল্বটা বলো বলো चले जावे. अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती को कह लेने दो. बरकाती फारसी बोले कोई नहीं समझेगा, अरबी बोले कोई नहीं समझेगा, इंग्लिश बोले कोई नहीं समझेगा, उर्दू बोले कोई नहीं समझेगा, हिंदी बोले कोई नहीं समझेगा. इसलिए कि सिंगल है मगर देखने में सिंगल है. उसको जरूरत है किसी एक और कनेक्शन की. तो ज्यादा दूर न जाओ, 3 बालिश आगे बढ़ो. यहाँ से पावर आएगा और जब पावर आएगा तो सुन के बोलो ना. इसीलिए मुफ्ती इकरामुल हक साहब से हम पूछते हैं, मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक अपना नामटा की? तो बोले मैं मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक कलीमी हूँ. मैंने कहा ठहरिए, नाम तो इकरामुल हक है, ये कलीमी क्यों आपने जोड़ दिया है? कब बरकाती तुम समझते नहीं हो. मैं पैदा हुआ था राजमहल में. राजमहल झारखंड में है. जब मैं पैदा हुआ पप्पू देखने को आई, खाला देखने को आई, मामा देखने को आए, चाचा देखने को आए. अब्बा ने गोद में उठाया, माँ ने कलेजे से करीब किया, सबों ने मिलकर मुंह मीठा किया. उसके बाद मेरा नाम इकरामुल हक रखा. लेकिन इकरामुल हक को जानने वाले खानदान के लोग थे, जानने वाले रिश्तेदार थे. थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मुझको जानने वाले मेरे बस्ती के लोग थे. थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझको जानने वाले मेरे 5 बस्ती के लोग थे. थोड़ा सा और बड़ा हुआ मुझको जानने वाले मेरे जीरा के लोग थे. लेकिन बस जीरा तक मैं महदूद. यहाँ से यहाँ तक निकलूं तो मुझको लोग जान रहे हैं, लेकिन वहां से आगे क्रॉस कर जाऊं कोई नहीं पहचानेगा. यहाँ से यहाँ तक जाऊं मुझको लोग जान रहे हैं, आगे तक क्रॉस कर जाऊं कोई नहीं पहचानेगा. लेकिन मेरी मोहब्बत ने पुकारा, परवरदिगार अपने बंदों के सामने मुझको मकबूल बना दे, मुझको महबूब बना दे. तो ऐसे आलम में कतरा का शहंशाह मसरूर मिल्लत का और उसे मसऊद हुआ था मालदा. तो मैं गया बढ़ करके जैसे मियां
رسول کے دامن کو پکڑا تو کلیمی ہاتھ میرے سر پر میرے میاں نے پھیر دیا. اب مجھ کو میرے سینے تک نہیں پورا جھارکھنڈ مجھے جان رہا ہے, پورا بنگال مجھے جان رہا ہے, پورا علم والا طبقہ مجھے جان رہا ہے. میں مثال دے کر کے آپ کو مخاطب کرنا چاہوں گا. آج کے جلسے میں بہت لوگ قادری ہوں گے, بہت لوگ چشتی ہوں گے, بہت لوگ رضوی ہوں گے, بہت لوگ اشرفی ہوں گے, بہت لوگ برکاتی ہوں گے, بہت لوگ تیغی ہوں گے, بہت لوگ حشمتی ہوں گے, بہت لوگ کلیمی ہوں گے. اپنے اپنے پیر سے پیار کرو, اور اگر کوئی دیوبندی کوئی وہابی تم سے سوال کرو نام تو ہے سخاوت حسین, برکاتی کیا نام تو ہے اکرام الحق, کلیمی کیا نام تو ہے سعد الدین, یا رضوی کیا نام تو ہے خالد حسین, یا اشرفی کیا نام تو ہے نہائی ناہید احمد, یہ قادری کیا نام تو ہے ذوالفقار, یہ چشتی کیا. تو جواب دے دینا تمہیں دنیا میں اپنے باپ دادا کی نسبت منظور ہے تو منظور کر لو, لیکن ہمارے لیے دو تار ہے. ایک تار کا نام ابا اماں ہے, دوسرے تار کا نام پیر ہے. سن کے بولو کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. اس لیے آئے ہو کلیمی شہنشاہ کے دروازے پر, آئے ہو کلیمی دولہا کی محفل میں, یہاں سے سنیوں ایک میسج لے کے جانا. اسی بھارت میں بہت سارے ایسے ناموافق لوگ ہیں جو سنیوں کو ٹارچر کرتے ہیں. قادری کیا, چشتی کیا, کلیمی کیا, حبیبی کیا, رضوی کیا, برکاتی کیا, تو کہہ دینا یہ ہمارا سلسلہ ہے. اسی سلسلے کی بنیاد پر نمازی بھی ہمیں پہچانتے ہیں, روزے دار بھی ہمیں پہچانتے ہیں, قاضی بھی ہمیں پہچانتے ہیں, حاجی بھی ہمیں پہچانتے ہیں. اور یاد رکھو یہ تو زمین کے اوپر پہچان ہے, کل جب مر کے قبر میں جائیں گے تو ہماری پہچان بھی یہی ہوگی کہ ہم کسی آل رسول کے مرید ہیں, کسی اللہ والے کے مرید ہیں, کسی پیر طریقت کے مرید ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قلم اٹھا کے لکھتے ہیں, یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پیار سے بولو سبحان اللہ, جھوم کے بولو ماشاء اللہ. میرے خواجہ اسی بھارت میں آج سے 1000 برس پہلے آئے. کتنے برس پہلے؟ کم و بیش 1000 برس پہلے آئے. میرے خواجہ مسعود ملت سے پوچھو کہ آپ کے دادا آپ کے نانا سرکار خواجہ آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ تو حضور خواجہ مسعود ملت کہیں گے برکاتی کوئی کہیں جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لے کے جانا چاہیے, خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے. ارے بولو نا بھائی, خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. کہا کیوں؟ میں نے کہا سنو سنو, میں نے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھا ہے جب تم کام کاج سے گھر واپس آؤ تو خالی ہاتھ مت آؤ, اس لیے کہ گھر کے بچے انتظار کر رہے ہیں, پاپا ابھی ابھی آئیں گے, بچوں کے لیے مٹھائی لے کے آئیں گے. سن کے بول دو نا, چل کے بول دو. اور جیسے پاپا کی سواری دروازے پر لگتی ہے, بڑا بیٹا بولتا ابو آ گئے, چھوٹا بیٹا بولتا ابو آ گئے, پیاری بیٹی بولتی ہے ابو آ گئے. بچے دوڑتے ہیں, بابا کے بیگ کی تلاشی لیتے ہیں, بابا کے تھیلے کی تلاشی لیتے ہیں. اگر کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اور لکھا گیا جب تم آنا کچھ لے کر تو بیٹوں کو بعد میں دینا, پہلا ٹکڑا بیٹی کو دے دینا, بیٹی کو دے دینا. اس لیے کہ بیٹا گھر کا میزبان ہے, پیدا جہاں ہو وہیں ہمیشہ رہے گا, مگر بیٹی مہمان ہے. 20 سال کے بعد گھر بدل دے گی, 22 سال کے بعد گھر بدل دے گی. تو مجھے کہہ لینے تو ایک باپ کے لیے جب حکم ہے کہ خالی ہاتھ مت آؤ, کچھ لے کر آؤ, تو میرے خواجہ مسعود پیا آپ بتائیں آپ کے نانا جب اس ہندوستان میں تشریف لائے تھے کیسے خالی ہاتھ آئے ہوں گے؟ مفتی اکرام کھڑے ہو گئے اور کا برکاتی بول دے, دنیا
سیکھتا ہے؟ بولو نا جی. باپ اچھا تو بولو نا. باپ اچھا تو بیٹا اچھا. ہر بیٹا باپ سے سیکھتا ہے, ہر چھوٹا بڑے سے سیکھتا ہے. میرے خواجہ 1000 برس پہلے جب ہندوستان میں عشق رسول کا جام لے کر آئے تھے تو کٹرا کے شہنشاہ دولہا کون ہے؟ خواجہ ہی کی نسل سے ہیں. ارے جھوم کے بول دو. سرکار مسرور ملت کون ہے؟ شہنشاہ کٹرا مسرور ملت خواجہ کی اولاد. میاں مسعود کون ہے؟ آل رسول. تو جب بابا خواجہ خالی ہاتھ نہیں آئے بھارت, تو اس بنگال کی کھاڑی میں میرے دولہا خالی ہاتھ کیسے آئے ہوں گے؟ میرے میاں مسرور خالی ہاتھ کیسے آئے ہوں گے؟ میرے میاں خواجہ مسعود پیا خالی ہاتھ کیسے آئے ہوں گے؟ جواب ملا برکاتی, اگر یہ خالی ہاتھ آتے تو راستے سے گزر جاتے, ان کو کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا, مگر یہ تھیلا بھر کے لے کے آئے تھے اور مٹھی بھر بھر کے راستے میں دیتے چلے جا رہے تھے, دیتے چلے جا رہے تھے. اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا کہ بنگال کی بستی بستی کو کھنگال دو, مرشید آباد کی بستی بستی کو کھنگال دو, مالدہ کی بستی بستی کو کھنگال دو. کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں پر میرے خواجہ کے دادا کا دیا ہوا حصہ نہیں ہوگا. نوٹ دیتا ہے, اس نوٹ کو خرچ کرو, نوٹ ختم ہو جائے. لیکن اللہ والا جب دیتا ہے تو پیار دیتا ہے, محبت دیتا ہے, دعائیں دیتا ہے, فیضان لٹاتا ہے. اور فیضان کی بارش جب ہوتی ہے تو خاندان نہیں 7 خاندان اس سے مالا مال ہوتا نظر آتا ہے, 7 خاندان مالا مال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج الحمدللہ پورا علاقہ سرکار خواجہ مسعود ملت کے بابا کے دیے ہوئے سے آج مالا مال نظر آ رہا ہے. شہنشاہ کٹرا کی عطا سے آج مالا مال نظر آ رہا ہے. حضرات ذہن قریب کرو, یہی وجہ ہے میرے خواجہ مسعود ملت حضور اگر گزر جائے آپ کے کلیا چک سے تو کلیا چک کی ٹریفک بھی پولیس کھڑی ہو کر کے انتظار کرتی ہے, ٹھہر جاؤ گاڑیوں, کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے. ارے جھوم کے بولو نا سبحان اللہ. اگر کلیا چک سے آگے بڑھے اور آگے والے موڑ پہ دریا پور کے طرف سے گزر جائے تو وہاں بھی ٹریفک پولیس کھڑی ہو کر کے گاڑیوں کو روک دیتی ہے, ٹھہر جا کوئی اللہ والا گزر رہا ہے. ارے چھوڑ کے بول دے سبحان اللہ. اگر قاسم نگر کی طرف سواری چلے تو وہاں بھی موڑ پہ کھڑی ہو کر ٹریفک پولیس کہتی ہے ارے گاڑیوں ٹھہر جاؤ کوئی اللہ والا گزر رہا ہے. اگر ملکی کی طرف آگے بڑھے تو امرتی کے پاس سے گزرے تو وہاں کی پولیس کھڑی ہو کے کہتی ہے گاڑیوں ٹھہر جاؤ کوئی اللہ والا گزر رہا ہے. موٹھا باری سے گزرے وہاں کی پولیس کھڑی ہو کے کہتی ہے ٹھہر جا کوئی اللہ والا گزر رہا ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, میں نہیں سمجھا کہ آخر گاڑیوں کا کام ہے آگے بڑھنا, مگر گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے, کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے, گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً میرے دل و دماغ پہ ایک جواب آیا, برکاتی تم ٹرین کا سفر کرتے ہو؟ میں نے کہاں سفر کرتا ہوں, کہ کسی پھاٹک کے پاس سے گزرے ہو؟ میں نے کہاں گزرا ہوں. کہ پھاٹک پہ گاڑیوں کی قطار دیکھے ہو؟ میں نے کہاں دیکھا ہوں. کہ کون سی گاڑی ہوتی ہے؟ میں نے کہا بسیں کھڑی رہتی ہے, جیپ بھی کھڑی رہتی ہے, ٹرک بھی کھڑی رہتی ہے, موٹر بائک بھی کھڑی رہتی ہے, 18 چکے والی ٹرک بھی ہے, 6 چکے والی بس بھی ہے, 4 چکے والی ماروتی بھی ہے, 2 چکے والی پھٹپھٹیا اور موٹر سائیکل بھی ہے. حضرات مجھے کہہ لینے دو کیوں ہے؟ اس لیے کہ ٹرین گزر رہی ہے. جب ٹرین گزرے بس تم کو رکنا ہوگا, جب ٹرین گزرے ٹرک تم کو رکنا ہوگا, جب ٹرین گزرے بائک تم کو رکنا ہوگا, جب ٹرین گزرے ماروتی تم کو رکنا ہوگا, جب ٹرین گزرے اسکارپیو تم کو رکنا ہوگا, جب ٹرین گزرے تو موٹر سائیکل تم کو رکنا ہوگا. آخر ٹرین میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ جواب ملا ٹرین دیکھو ٹرین. میں نے کہا دیکھ لیا, میرے منہ کو موڑ کے کہا نادان, ٹرین نام ڈبے کا نہیں ہے, ان تمام ڈبوں سے آگے جو انجن لگا ہوا ہے وہ انجن پاورفل ہے. اب میرے خواجہ کو مت دیکھو, خواجہ کے رگوں میں جس کا خون نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ لو, کس کا خون ہے؟
سبحان اللہ۔ حضرات میرے خواجہ غریب نواز آج سے کم و بیش 1000 برس پہلے اس ہندوستان میں تشریف لائے تو 2 چیزیں انہوں نے پیش کی۔ کتنی چیزیں؟ توجہ حاضر کیجئے، کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 رسول کونین کی ذات اور نمبر 2 رسول کونین کی بات۔ بولو نا بھائی۔ 1 نمبر میں پیارے نبی کی ذات، دوسرے نمبر میں پیارے نبی کی بات۔ نبی کی ذات بھی لاجواب اور نبی کی بات بھی لاجواب۔ پیار سے ذات اتنی لاجواب کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو درود، کعبہ کے بدر تجھا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو درود۔ اور بات اتنی لاجواب کہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے نبی کی ذات بھی لاجواب ہے، میرے نبی کی بات بھی لاجواب ہے۔ میرے خواجہ توجہ حاضر کیجئے گا، میرے خواجہ 2 چیزیں ہندوستانیوں کو بتاتے رہے، رسول کی ذات بھی بتا رہے ہیں، رسول کی بات بھی بتا رہے ہیں۔ ان کو سننے والے قطب الدین بختیار کاکی سن رہے ہیں، ان سے سننے والے فرید الدین گنج شکر سن رہے ہیں، ان سے سننے والے نظام الدین محبوب الہی سن رہے ہیں، ان سے سننے والے نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرن سیدی شاہ کلیم اللہ کلیمی چشتی سن رہے ہیں، ان سے سننے والے کپڑا کے شہنشاہ سرکار دولانیہ سن رہے ہیں، ان سے سننے والے سرکار مسرور ملت سن رہے ہیں، ان سے سننے والے سرکار مسعود ملت سن رہے ہیں۔ یہ سب سنتے جا رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ مگر ہندوستان کا ایک طبقہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ خواجہ نے 2 چیزیں تمہیں دی ہے، رسول کی ذات بھی دیا، رسول کی بات دیا، ہم ایک کو اپنا لیں گے ایک کو نہیں اپنائیں گے۔ پوچھا کیا اپناؤ گے؟ کہ رسول کی بات اپنائیں گے، ذات نہیں اپنائیں گے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہ رسول نے کہا نماز پڑھو ہم نماز پڑھیں گے، رسول نے کہا روزہ رکھو ہم روزہ رکھیں گے، رسول نے کہا تراویح پڑھو ہم تراویح پڑھیں گے، رسول نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو ہم خدمت کریں گے، رسول نے کہا تسبیح پڑھو ہم تسبیح پڑھیں گے، رسول نے کہا کہ ٹوپی رکھ کے یا رومال رکھ کر کے کھانا کھاؤ ہم رومال رکھ کے کھانا کھائیں گے، رسول نے کہا باتھ روم میں پہلے بایاں پاؤں رکھو ہم بایاں پاؤں رکھیں گے، رسول نے کہا نکلنے کے وقت میں پہلے دائنا پاؤں نکالو ہم دائنا پاؤں نکالیں گے، رسول نے کہا مسجد میں پہلے دائنا پاؤں رکھو بسم اللہ پڑھو ہم دائنا پاؤں رکھ کے بسم اللہ پڑھیں گے، رسول نے کہا ہے کہ جب صف میں کھڑے ہو جاؤ تو پہلی صف میں جگہ تلاش کرو، تم پہلی صف میں جگہ تلاش کریں گے، رسول نے جو کہا ہے ہم اس کو مان لیں گے، بات مانیں گے، ذات نہیں مانیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کہتے ہو رسول نور علی نور ہے، ہم نور نہیں مانتے، آپ کہتے ہو کہ رسول کو پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے، ہم پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ تعالیٰ کی کے مخلوق میں سب سے بہتر بلند و بالا ہے، افضل البشر ہے، ہم ان کو افضل البشر نہیں مانتے، آپ کہتے ہو شیطان کا علم کم ہے رسول کا علم زیادہ ہے، ہم نہیں مانتے، شیطان کا علم زیادہ رسول کا علم کم۔ ایسے عالم میں بات کو ماننے والے مانتے رہے، ذات کو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے بریلی کی دھرتی پر امام محمد رضا خان کو پیدا فرمایا، اور امام محمد رضا خان نے جو کام کیا ہے اس کام کو سنو، اس کے بعد خواجہ مسعود کی بارگاہ میں میں آتا ہوں، توجہ دینا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نظر مت لے جانا، توجہ حاصل کرو۔ جس نے کہا رسول کو علم غیب نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رسول پاک کو اور رسول پاک کو میں مالک مانوں گا، لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، تو رسول پاک کی محبت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کسی نے کہا جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اختیار ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاضی رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اب ان کو ڈر تھا ہم رسول کی ذات کا انکار کر کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، تو ان لوگوں نے کیا
رسول کی آل پر حملہ کیا، رسول کی اولاد پر حملہ کیا، رسول کے شہزادوں پر حملہ کیا، علی کے بیٹوں پر حملہ کیا، حسینی پھول پر حملہ کیا، فاطمی چمنستان کے پھول پر حملہ کیا، اور کہا رسول کا کوئی پاور نہیں اور ان کے بیٹوں کا بھی کوئی پاور نہیں۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، کہا نادان، میں غلام رسول ہوں، مجھ کو مارنا ہے مار دے، گوارا کر لوں گا، مگر میرے رسول کے بیٹوں کی طرف انگلی مت اٹھانا۔ میرے رسول کا بیٹا قیامت تک پیدا ہوگا، وہ بھی نور ہوگا۔ لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جھوم کے بولو تیرا سب گھرانہ نور کا، ارے جھوم کے بولو صرف تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسینی ہو تب بھی نور ہے، حسنی ہو تب بھی نور ہے، ارے جھوم کے بولو نا۔ غوث اعظم کی اولاد ہو تب بھی نور ہے، غریب نواز کی اولاد ہو تب بھی نور ہے، اس لیے کہ رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے۔ حضرات جن لوگوں نے رسول کی ذات کو نہیں مانا تھا ان کے منہ پہ تو تماچا لگ گیا، لیکن 2014 کے بعد سے 2022 تک ہمارے ہندوستان میں ایک طبقہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے رسول کی ذات کو ٹچ نہیں کیا، رسول کی ذات کو ٹچ نہیں کیا۔ مسلمانوں یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہو پڑھتے رہو، مسلمانوں اذان سن کر کے نبی کے نام پر انگوٹھا چومتے ہو چومتے رہو، مسلمانوں فاتحہ کرتے ہو کرتے رہو، مسلمانوں نبی کے پیدائش کے دن جلوس نکالتے ہو نکالتے رہو۔ ہم رسول کی ذات کی مخالفت نہیں کرتے مگر رسول کی بات کی مخالفت کریں گے۔ اچھا مخالفت کیسے کرو گے؟ کہ دیکھ لینا کیسے کریں گے۔ 14 کے بعد جیسے وہ آئے اور ویسے ہی قانون بنایا پارلیمنٹ کے اندر کہ رسول نے 3 طلاق کا جو قانون تم کو دیا ہے اس قانون میں مسلم بیٹیوں کا استحصال ہوتا ہے، اس قانون کو ہم توڑیں گے۔ ہم چیختے رہے، ہم پکارتے رہے، ہم روتے رہے، ہم واویلا مچاتے رہے، مگر ہندوستان میں 35 کروڑ کی ہماری آبادی، اقلیت میں رہنے والی آبادی، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ تو پارلیمنٹ سے قانون بدل دیا گیا، طلاق ثلاثہ کے قانون کو توڑ مروڑ کے اسلامی نقطہ نظر کو ختم کر کے میرے رسول کی بات کو توڑنے کی کوشش کر کے وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن 2014 کے بعد سے طلاق ثلاثہ کے قانون کو توڑ کر ابھی انگڑائی لیے تھے کہ طلاق کے میٹر کو تو ہم نے بدل دیا ہے۔ مسلمانوں دیکھو اب ہم کیا کیا بدلتے ہیں، رسول کی بات کو کیسے انکار کرتے ہیں، رسول کی بات کے اوپر کیسے پانی پھیرتے ہیں دیکھو۔ اور اس کے بعد جب قدم اٹھایا تو کرناٹک کی دھرتی پہ جب مسلم بیٹیاں نقاب اور حجاب پہن کر کے کالج جانے لگی تو ایسے عالم میں 1000 کی تعداد میں بھیڑیے دہشت گرد بن کر کے جب آگے بڑھے تھے مسلم بیٹیوں کے چہرے سے نقاب چھیننے کے لیے، حجاب کو پھاڑنے کے لیے، برقعے کو تار تار کرنے کے لیے، تو ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے سانپ کے دل میں اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے۔ طلاق ثلاثہ کے قانون کو توڑا تھا، یہ مسلمان کچھ نہیں کر سکا۔ حجاب کے قانون کو توڑ دیں گے، پردے کے قانون کو توڑ دیں گے، نقاب کے قانون کو توڑ دیں گے، مسلم بیٹیوں کو ننگا کر دیں گے، مسلم بیٹیوں کو بے حیا کر دیں گے۔ تو ایسے عالم میں بھارت کے ہر ریاست کی بیٹی چپ تھی، اللہ اللہ، راجستھان کی بیٹی چپ تھی، مہاراشٹر کی بیٹی چپ تھی، بہار کی بیٹی چپ تھی، بنگال کی بیٹی چپ تھی، مگر کرناٹک کی ایک بیٹی مسکان نام کی کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر کے آنے والے دلیلوں کے سامنے اپنے نقاب کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والا جب اس کو نوچنے کے لیے آیا تھا تو کسی اور کا نہیں، پیدا کرنے والے خدا کا نام لیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ لگا کے پورے بھارت کی بیٹیوں کو میسج دینا، بھارتی بیٹیوں ہرگز مت ڈرنا، اپنے آپ کو ننگا مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے بھی ابھی غوث اعظم کی اولاد موجود ہے، غریب نواز کی اولاد موجود ہے، تمہارے سامنے اللہ کے ولی موجود ہے۔ صبح
تک نبی کے قانون کو نہ کوئی توڑا ہے نہ توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ جب بیٹا باپ کی گاڑی نہیں چلا پاتا تو گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب بیٹا چلاتا رہتا ہے تو گاڑی ٹوٹتی نہیں۔ رسول نے جو قانون دیا تھا اس قانون کو عام کرنے کے لیے میاں مسعود آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خورشید خواجہ مسعود میاں کا دامن، خورشید مسعود میاں کا دامن، سلسلہ کلیمی، فیضان کلیمی، نعرہ تکبیر۔ سن کے بول دو ماشاءاللہ۔ حضرات میاں مسعود کو دیکھو، میرے آقا میرے سرکار خواجہ مسعود ملت یہاں بیٹھ کر کے آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں، میرے دامن سے وابستہ ہو جانے والوں خبردار ہو جانا، جب تک تم کلیمی چادر اوڑھے نہیں تھے تب تک تم بلا خوف و خطر اس گلی سے گزر رہے تھے، لیکن جب اب تم نے چادر کلیمی کو اپنے سر پہ ڈال لیا ہے تو یاد رکھنا رسول کی سنت کو پکڑ لینا، رسول کی سنت کو پکڑ لینا۔ میرے گھر کی ہر بیٹی مسکان بن جائے اور میرے گھر کا ہر بیٹا مسکان کا بھائی بن جائے، پھر دیکھیں یہ ہندوستان کل بھی خواجہ غریب نواز کا تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک رہے گا۔ سرکار بہت دیر سے تشریف رکھتے ہیں، اس لیے جتنی دیر تک آپ نے زیارت کی یہ آپ کے اوپر بڑا احسان حضرت کا ہے۔ حضرت نے کرم فرمایا، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے حضرت کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یاد رکھو پیار سے بول دو سبحان اللہ، جھوم کے بول دو ماشاءاللہ۔ پانی جب پیتے ہیں آپ دو دو تین تین گلاس پی جاتے ہیں، مگر کوئی چائے 3 گلاس نہیں پیتا، کوئی چائے 5 گلاس نہیں پیتا۔ بنگال اور کلکتہ میں تو ایک بھاڑ چائے پینے سے طبیعت بھر جاتی ہے۔ حضرات جتنی دیر تک آپ کے سامنے بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرما لے، اس لیے کہ برکاتی اکیلے نہیں بول رہا تھا، شہنشاہ ولایت سرکار دولہا میاں کے پوتے سے پاور لے کے بول رہا تھا، سرکار مسعود میاں کے شہزادے سے پاور لے کے بول رہا تھا، خواجہ مسعود ملت کی نگاہ عنایت تھی، بولتا جا رہا تھا، کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے، قیامت تک بولتا رہے گا، اس لیے کہ اسلام ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔